اگر کسی کپڑے پر یا قالین پر یا کسی اور ایسی چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وہاں پر لکھا ہو تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کپڑے کا استعمال جائز ہے؟ کیا اس چیز جس کے اوپر یہ اسماء مبارکہ لکھے ہوں ان کا استعمال جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس فیکٹری کے اندر بنائے جاتے ہیں وہاں پر ان کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے تو ان کا پھر دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھی نادانستہ طور پر، ناسمجھی کے طور پر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے، اپنے اس گناہ کے اوپر اسے معافی مانگنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے پاس جتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، جتنا سامان پڑا ہوا ہے، اس پر سے یہ اسماء مبارکہ جو ہے وہ کسی کیمیکل کے ذریعے یا اگر اس کے اندر دھاگا استعمال کیا گیا ہے تو وہ دھاگا نکال کے جو ہے یہ اسماء مبارکہ ان کو وہاں سے ختم کیا جائے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاسٹک کے چپل یا دوسرے ایسے جوتے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے اوپر ایسے اسماء مبارکہ لکھے جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جو میں نے پہنی ہوئی ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی اس چیز کو جان بوجھ کر استعمال کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اسے حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے کہ جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ جو کپڑا پہنا ہوا تھا، میں نے یہ جوتا پہنا ہوا تھا، یا میرے گھر کے اندر جو قالین ہے اس کے اوپر یہ اسماء مبارکہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس آدمی کو فوراً جو ہے وہ اس چیز کے ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر وہ کیمیکل لگا کے اسے ختم کرنا ممکن ہے تو اسے ختم کر کے اس کیمیکل کو، اس چیز کو کسی پاک جگہ کے اوپر پھینک دیا جائے۔ اگر اسے دھاگے کے ساتھ اس کے اندر کڑھائی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے تو پھر اس چیز کو مٹانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اس شخص نے جتنا عرصہ وہ ناسمجھی کے طور پر، لا علمی کے طور پر چیز کو استعمال کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سے معافی مانگے۔ لیکن ناظرین ایک چیز میں اور آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر غور کے ساتھ، بہت سارے ایسے پرنٹ ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی نقش و نگاری ہوتی ہے کہ جس کے اندر اگر ہم کوئی بھی چیز بنانا چاہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں خام خواہ جو ہے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑے رہنا چاہیے کہ دیکھیں یہاں سے اگر اس کو میم بنا دیا جائے، یہاں سے اگر اس کو ہے بنا دیا جائے، یہاں میم اور یہاں دال بنا دیا جائے تو یہ محمد بن جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بعض اوقات ہم خود اپنی جو ہے وہ ذہانت کے ساتھ اور اپنی جو ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ ایسی چیزیں، نام جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر یا جوتوں کے اوپر نعوذ باللہ ان کو ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، بالکل ایک ان پڑھ آدمی بھی جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے اس کو بھی اگر اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ چیز وہاں پر لکھی ہوئی ہے تو پھر احتیاط کرتے ہوئے اس چیز کا استعمال کرنا ترک کر دینا چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے نام تلاش کرنا، یہ دیکھیں روٹی کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر میری دیوار تھی اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آ گیا ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط برتنی یہ بہترین ایک عمل ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی چیز کے اوپر آپ کا خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے، شک بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اس شک کی بنیاد کے اوپر بھی ان اسماء مبارکہ کا ادب و احترام کیا جائے۔